مین جو ہوتا ہے پرائیویٹ اداروں کا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے. ادارہ باقی رہتا ہے جو محنت کرتا ہے. ان ساری پریشانیوں کو، ان سارے مسائل کو جانتا بھی ہوں اور گزر کے بھی آیا ہوں. پر ملتان بورڈ میں جس بچے کی جب بھی جہاں بھی پوزیشن آتی تھی ہم اس سے معلومات لیتے تھے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں بیٹے. جب وہ آتے تھے مبارکباد دینے کے بعد جب جانے لگتے تھے تو ایک بات کان میں ضرور کہہ کے جاتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم ہائی اسکول گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز کے بانی اور ڈائریکٹر محمد سلیم توسیفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ توسیفی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا شکریہ سر، آپ تشریف لائے یہاں. کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آپ کا جو یہ تعلیمی ادارہ ہے ماشاءاللہ اس نے بڑا نام کمایا ہے، پورے ملک میں جانا پہچانا جاتا ہے اور تعلیمی حلقوں میں آپ کے اس ادارے کا نام ہے. تو وہ کون سی وجوہات ہیں اور اس کے پیچھے کون سی کاوشیں ہیں کہ آپ نے اس قدر مقام بنایا ہے کہ آپ کے بچے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی. آپ شاید جانتے ہوں بیسیکلی تو ہم توسہ شریف سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ملتان میں ہمیں ایک ایسا موقع دیا کہ یہاں ہم تعلیم اور طلباء کی جو ہے نا تعلیمی جو پرورش ہے وہ کر سکیں. ہمارا مین جو ہوتا ہے پرائیویٹ اداروں کا وہ ہوتا ہے کہ آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے. تو اس سروائیول کی جنگ میں یقینی بات ہے کہ وہی ادارہ باقی رہتا ہے جو محنت کرتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بھی ہم خود بھائی سارے اداروں میں موجود ہوتے ہیں. جو بھی ہمارا کیمپس ہے اس میں ہم بھائی موجود ہوتے ہیں اور خود سپرویژن کرتے ہیں. اور پھر سٹاف ہمیں بہت اچھا ملا ہے. ہم نے سٹاف سے جیسے بھی کام کہا ہے، صبح چاہے شام چاہے رات، انہوں نے انکار نہیں کیا. تو سٹاف کے تعاون کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں ہر سال بہت اچھا رزلٹ ہمیں ملتا ہے. توسیفی صاحب، ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ اس سال 2023 میں ملتان بورڈ سے آپ کے ہی اسکول کی طالبہ نے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے اور اوورآل پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جیسے خاص تعلیمی ادارے کو ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں، تو جب آپ اپنے بچوں کے لیے داخلہ اوپن کرتے ہیں تو کیا اچھے بچوں کو رکھتے ہیں؟ جیسے ایٹ رینڈم بچے آ جاتے ہیں انہی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان میں سے اچھے بچوں کو آگے لے کر چلتے ہیں اور پوزیشن کی جانب بڑھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم تمام بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں کیونکہ اچھے بچے تو ہر جگہ جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ بھی آپ نے نارمل بچوں کو اور کمزور بچوں کو کس طرح تیار کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا جو ہے نا حصہ بن سکے. اور اس کے لیے ہمارا سب سے جو اہم وہ ہوتا ہے ہمارا ٹیسٹ سسٹم. ہمارے اساتذہ ایسا شیڈول بناتے ہیں ٹیسٹ کا کہ پہلے دن سے آخری دن تک بچوں کا ڈیلی ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کی مارکنگ ہوتی ہے، پھر وہ بچوں کو واپس ملتا ہے. اور پھر مختلف اوقات میں جب سپر ٹیسٹ ہوتے ہیں، مثلا 4 چیپٹر کا ہو گیا، آدھی بک کا ہو گیا، فل بک کا، جب سپر ٹیسٹ ہوتے ہیں نا ان میں پھر ہم بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ کمپٹیشن میں آئیں. تو بچوں کو موٹیویٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کس طرح آپ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں؟ بچوں کو نقد انعامات بھی دیتے ہیں. مطلب ہے کہ 1500 بچوں کے سامنے ان کو ہار بھی پہنائے جاتے ہیں، ان کو اسناد بھی دی جاتی ہیں، ان کو ٹرافیاں بھی دی جاتی ہیں اور ان کو نقد پرائز بھی دیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے بچے اس سے متاثر ہوں. اچھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے نمبر بھی بہت لیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جس قسم کا ایک بچے میں کیلیبر ہونا چاہیے میٹرک کا یا FSC کا یا اگلی جو بڑی کلاسز ہیں گریجویشن کی، وہ اینڈ پر بچوں میں وہ نظر نہیں آتا وہ ٹیلنٹ. اس کی کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اس کی کیا ریزن ہے؟
دیکھیں بچہ نمبر لیتا ہے، ٹیلنٹ تو اس میں ہے، ٹیلنٹ کے بغیر تو نہیں وہ آ سکتا، لیکن سسٹم میں کوئی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے کہ بھی اب ہے تو بڑے دکھ کی بات، لیکن ہمارا زیادہ بچہ جو ٹیلنٹڈ بچہ ہے وہ فارن جا رہا ہے، کیونکہ یہاں اس کے پاس، یہاں اس کے لیے وسائل نہیں ہے، یہاں اس کے پاس مواقع نہیں ہے، یہاں اس کے پاس روزگار نہیں ہے، تو سروائیو کے لیے تو لازمی بات ہے اسے روزگار بھی چاہیے۔ وہ محنت کر کے ڈاکٹر تو بن جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے آگے کوئی وہ کیسے کیا کرے، اس کو جابز نہیں ملتی، اس کی پریکٹس نہیں ہوتی، تو وہ پھر آٹومیٹکلی جو ہمارا ٹیلنٹ ہے جس کو ہم کہیں کہ کریم ہے ہماری، وہ باہر جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے نا کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں وہ کر رہے، اور اس کی وجہ صرف ہمارا سسٹم ہے جو ہم کہیں کہ ناکام ترین سسٹم ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے جو آج کل حالات ہیں ملک کے۔ توجہ صاحب، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ قوم کے معمار ہیں، نوجوان نسل کو آپ اپنے مستقبل کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے تیار کرتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ فرمائیں کہ ہمارے ملک میں جو لوگوں کی معاشی حالت ہے وہ بہت کمزور ہے، لیکن لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں، اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو آپ کا جو ادارہ ہے ایسے معاشرے کے ایسے لوگ جو تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کی کس حد تک جا کے معاونت کرتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکیں؟ دیکھیں سر، میں خود بیسیکلی ایک اسکول ٹیچر کا بیٹا ہوں اور سفید پوش تھے، میں ان ساری پریشانیوں کو، ان سارے مسائل کو جانتا بھی ہوں اور گزر کے بھی آیا ہوں، تو مجھ سے زیادہ بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا نا کہ ایک ادارے کو زیرو سے سٹارٹ کر کے اگر یہاں تک لے آئے ہیں تو مسائل کا تو پتہ ہے۔ اس لیے چھوٹی سطح سے لے کر، چھوٹی کلاسز سے لے کر ہائر کلاسز تک ہم بچوں کے جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کو مفت تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کے لیے اسکالرشپ بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جو اچھے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم ایکسٹرا جو بکس وہ پڑھنا چاہیں وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ چلو بھی ان کا نالج بڑھے، تب جا کے یہ رزلٹ ملتا ہے۔ کالج میں بھی ہمارا اسکالرشپ ہوتا ہے، اسکول میں بھی ہوتا ہے، ویلفیئر کا بھی ہم نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے، اس ویلفیئر کے تحت بھی بچوں کو ہم جو ہے نا تعلیم میں یا ان کی فیسز میں جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ بہت سارے بچے جو یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں وہ بھی اگر مسائل کا شکار ہوں تو ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کا اور ہمارا تعلق والد اور بیٹے کا ہے۔ جس طرح ہم اپنے بیٹے کے لیے سوچتے ہیں اسی طرح ہم اپنے بچے کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ادارے کے بچے کے لیے سوچتے ہیں۔ تو صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کے ادارے پر نو ڈاؤٹ یہاں بڑی تعداد ہے طلبہ و طالبات کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کانفیڈنس لیول ہے لوگوں کا آپ کے ادارے پر وہ کتنا ہے، اور اس وقت جو آپ کے اسکول ہے یا کالج ہیں ان میں کیا جو بچوں کی تعداد ہے وہ کتنی تعداد ہے؟ اصل پیرنٹس کا اعتماد تو رزلٹ پہ ہوتا ہے، اگر رزلٹ آتا ہے تو پیرنٹس یقیناً اعتماد کرتے ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم سٹرگل میں تھے تو تب پورے پنجاب میں یا خاص طور پر ملتان بورڈ میں جس بچے کی جب بھی جہاں بھی پوزیشن آتی تھی ہم اس کے پاس جاتے تھے، ہم اس سے معلومات لیتے تھے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں بیٹے، ان کے اساتذہ سے ملتے ہیں آپ کون سا نوٹس پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے اندر کی ایک خواہش تھی کہ ہم بھی اس پہ آئیں۔ اور جب 2002 میں پہلی دفعہ پوزیشن آئی تو بہت ساری دنیا میں مبارکباد دینے، اس کے بعد اتنی دنیا کبھی نہیں آئی کیونکہ ہم ان نون لوگ تھے۔ جب وہ آتے تھے مبارکباد دینے کے بعد جب جانے لگتے تھے تو ایک بات کان میں ضرور کہہ کے جاتے تھے کہ اس دفعہ تو پوزیشن آئی ہے، آگے آئے گی تو پتہ چلے گا۔ اس بات کو چیلنج سمجھ کے ہم نے ایکسیپٹ کیا، اور 2003 میں پورے ملتان بورڈ میں ہمارے بچے کی پہلی پوزیشن تھی، اس کے بعد ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ہم نے آگے بڑھتے گئے، اور الحمدللہ 2012 سے 2023 تک کوئی سال ایسا نہیں جس میں ہمارے ادارے کی اس گروپ کی پوزیشن نہ ہو۔ اچھا توجہ صاحب، آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، ایک بہت بڑا
گروپ آف سکولز اینڈ کالج آپ چلا رہے ہیں، تو ہماری جو نوجوان نسل ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کے کیا میسیج ہے؟ میں بس یہی کہوں گا کہ بھی کہ جو بھی کام کریں وہ ایمانداری سے کریں. میں نے یہ آزمودہ وہ ہے کہ بھی اگر آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اپنے پروفیشن سے ایماندار ہیں، اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے آپ ایمانداری سے آپ کام کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کا پھل ضرور دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد سلیم تونسوی صاحب. شکریہ سر، آپ تشریف لائے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ناظرین، آپ نے محمد سلیم تونسوی صاحب کی باتیں سنی کہ ان کا ادارہ کس طرح نوجوان نسل کو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے تیار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو یہ میسج بھی دیا کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، خواہ وہ تعلیم کا میدان ہو چاہے ان کی پریکٹیکل لائف کا میدان ہو، وہ محنت پر نظر رکھیں اور اپنے گول کو، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے محنت اور جدوجہد سے کام لیں. تو ناظرین، آئندہ بھی آپ اس طرح کی مفید اور مفید ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ، اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.